اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ ادغام یرملون ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ کل کتنے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ بفضلہ تعالی ہم نے 3 قاعدے پڑھ لیے ہیں، تنوین یا نون ساکن کے قاعدے 3 پڑھ لیے۔ آج جو ہے تنوین یا نون ساکن کا چوتھا قاعدہ ہے۔ کون سا ہے؟ 4واں قاعدہ، چوتھا قاعدہ کتنا ہے؟ 4 نمبر قاعدہ ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے قاعدہ، پہلے دیکھ لیجئے قاعدہ یہ ہے، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، حروف ادغام 6 ہے۔ حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ کیا کیا ہے؟ یا را میم لام واو نون، یرملون جس کو کہتے ہیں، یرملون کہتے ہیں، ادغام یرملون۔ حروف ادغام کتنے ہیں؟ ساتھی جلدی بولے، ساتھی ٹائم نہیں ہے۔ یا را میم لام واو نون، یرملون۔ ٹھیک ہے، کتنے ہیں بھائی؟ 6 ہے۔ ان کو یرملون کہتے ہیں، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں، نام بھی یرملون رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، یرملون میں جتنے حرف ہے وہی حروف ادغام ہے۔ ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اور بھی قاعدہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ حروف یرملون یاد کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، چلو میں بھی پڑھتا ہوں، ساتھ میں آپ بھی پڑھیں، تاکہ دونوں کو یاد ہو جائے، مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہی ہوں، میں کوئی بڑا وہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نے الحمدللہ بفضل تعالیٰ میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن پھر بھی طالب علم کی حیثیت سے ہی پڑھتا ہوں میں ابھی، یعنی کہ پڑھانے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ طالب علم کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، تاکہ میرا خود کا پختہ ہو جائے۔ چلو دیکھیں، ٹھیک ہے، چلو دیکھ لے بھائی، حروف یرملون کیا کیا ہے؟ یا یرملون میں بس لفظ یرملون یاد رکھیں، یا را میم لام واو نون۔ اب دیکھیے الف، ایک بار قاعدہ دیکھ لیجیے تاکہ اور بھی پختہ ہو جائے۔ قاعدہ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، حروف ادغام 6 ہے، یا را میم لام واو نون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ الف مشق ادغام بلا گنہ، پریکٹس ادغام بلا گنہ۔ ادغام را، ادغام را محمد الرسول اللہ، پہلے یہ دیکھیں ادغام کسے کہتے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ محمد الرسول اللہ کے اندر کیا ہوگا؟ رسول، یہ کس کے؟ تنوین یا نون، تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ را آیا ہے۔ تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ را آیا ہے، اور را کس میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام، ادغام بلا غنہ، ادغام، ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ۔ ٹھیک ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے اسے۔ محمد الرسول اللہ من ربک کے اندر بھی یہ را کس کے بعد آیا ہے؟ بتائیں، را نون ساکن کے بعد آیا ہے۔ نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ را آیا ہے، اس لیے یہاں پر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، تنوین کے بعد کیا ہے؟ حروف یرملون سے آیا ہے۔ عیشت الراضیۃ، عیشت الراضیۃ، عین یا زر عی، شین زبر شا، عیش، تا را دا زر تر، را الف زبر را، عیشت الرا، ضاد زر زی، یا زبر یا، عیشت الراضیۃ، تا دو زر تن، عیشت الراضیۃ۔ ادغام لام، آگے کی مثال کیا؟ ادغام لام، من لدنہ، من لدنہ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ لام ہے، اس لیے یہاں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا بغیر گنہ کے۔
كل له يكن له يكن له رزقا لكم رزقا لكم أف لكم أف لكم من لبن من لبن من لبن. ہر ایک کی مثال دی انہوں نے. حروف یرملون 6 ہے نا، 6 کی بھی مثال دی ہے. ادغام را کی، ادغام لام، ادغام یا، ادغام یا کی مثال دیکھیں. ادغام یا کی مثال ایوتا ایوتا، ادغام تام ہوگا، ٹھیک ہے. ایوتا من یعمل من یعمل من یوم من یوم من يقول من يقول من يقول وجوه يومئذ أن يشاء أن يشاء. ادغام واو دیکھیں. إلها واحدة إلها واحدة إلها واحدة. چلو دیکھیں. الہ واحدہ رحیم ودود رحیم ودود ان وهبت من ورائهم من ورائهم جنات وعيون جنات وعيون موعدة موعدة موعدة. ادغام میم کی مثال دیکھیں. رسول من اللہ رسول من اللہ صراطا مستقیما صراطا مستقیما خير من عمن عمن من مثله من مثله من مثله. ادغام نون کی مثال دیکھیں. ادغام نون کی من نبی من نبی نورا نهدي من نعمة من نعمة لمن نريد لمن نريد لمن نريد فمن نكث فمن نكث من ناصرين من ناصرين. میم نون سے من نون کا ازبرنا من صاد زر سی من ناصی را زری من ناصری نون زبرنا من ناصرین. یہ ہو گیا. کون سا ہو گیا یہ؟ تختی نمبر 26. اس کے بعد والا تختی نمبر 25 ہے. انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر ہمارا کتاب جو ہے ہماری کتاب مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد ہم جو ہے اما پارا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تب تک کے لیے اپنا